اللہ اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صم بکم عمی فہم لا یعقلون. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آخری آسمانی کتاب القرآن الحکیم کے دوسرے نمبر کی سورۃ البقرہ کے 21ویں رکوع کی یہ ابتدائی آیات تھیں. آیات کا سیریل ہے 168 سے 173 تک. کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات بینات میں ہمارے لیے جو گائیڈ لائنز اور احکامات موجود ہیں ان کو ہم پہلے دریافت کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنے آپ پر لاگو کریں، اپنے نفس کو اس کا تابع بنائیں، اپنے جی کو اس طرف لائیں کہ اللہ کے احکامات کی ہم پابندی کریں گے اس سیریسنس کے ساتھ کہ اگر ہم ان احکامات کی پابندی کریں گے تو اپنے رب سے اجر اور ثواب پائیں گے، نافرمانی کریں گے تو اس کا عذاب بھی بہت شدید ہوا کرتا ہے. سب سے پہلے تو اپنی دوریاں کم کرنے کے لیے ان آیات بینات کا اپنی زبان میں ہمارے اپنے ذہن پر تلاوت کرنے کے بعد جو اثر ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی مدد اور استعان کی ضرورت ہے اور اس سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم ربنا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا صحیح اور اسٹریٹ راستہ ہمیں عنایت فرمائیے. ہم آپ کی کتاب کی طرف رجوع ہو رہے ہیں صرف اپنی اصلاح کی خاطر. اے انسانوں، کنزیوم کرو، کھاؤ جو کچھ ہے زمین میں حلال اور پاکیزہ، لیکن شیطان کے امپرنٹس کی یا نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. در حقیقت وہ سگنل دیتا ہے تمہیں برائی کے اور obscenity یا فحاشی کے، اور یہ بھی سگنل دیتا ہے کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں. اور انسانوں کا معاملہ یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فالو کرو جو اللہ نے نازل فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم فالو کریں گے اسے جس پر ہم نے پایا اپنے آبا اور اجداد کو. اور کیا اگر ان کے آبا اور اجداد کسی چیز کی کوئی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت کے راستے پر ہوں؟ اور اس طرح کے انکاریوں کی مثال اس ریوڑ کے جانور کی طرح ہے جو صرف ہانکنے اور پکارنے کے سوا کچھ سمجھ نہیں پاتا. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کر رہے. اے لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، جو کچھ ہم نے پرووائڈ کیا تمہیں طیبات سے اس کو کھاؤ، لیکن
شکر اللہ کا یہ ادا کرنا اگر حقیقت میں تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو، اسی کی غلامی کو سویکار کرتے ہو۔ در حقیقت اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مرا ہوا جانور، خون، بہتا خون اور سور کا گوشت، اور جو نامزد کر دیا جائے غیر اللہ کے لیے۔ پھر جو شخص انتہائی مجبور ہو جائے، بغاوت کی اس کی خواہش نہ ہو اور نہ وہ عادی ہو یا دوبارہ ان حالات کو تیار کر کے عادت اس کی بن جا رہی ہو، تو اس پر گناہ نہیں۔ بے شک اللہ مغفرت والا اور رحم والا ہے۔ ان آیات بینات میں انسانوں کو اپنی غذا کے لیے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لافل بتایا ہے اس کا تذکرہ فرما دیا، اور ان چیزوں کو جو منع کیا ہے اس کو بھی بتا دیا۔ اس انسان کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور اس دھرتی پر بسنے والے دیگر جانداروں کے مقابلے میں اس کے پاس کچھ فضیلتیں دی ہیں، کچھ نہیں بہت کچھ فضیلتیں دی ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، رب تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر اس کو ایک چارٹر دیا ہے کہ اس طرح وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اس میں کیا اس کے فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، یہ اس کا رب زیادہ جانتا ہے۔ اور پھر اس کو 4 ذرائع سے انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، 4 سورسز سے ان کو غذا فراہم کرتا ہے، ہر شخص کو غذا فراہم کرتا ہے۔ وہ تو رزاق ذو القوت المتین ہے، وہ اپنی ہر مخلوق کو، چاہے وہ ہمیں چھوٹا سا کیڑا کیوں نہ دکھائی دے، چاہے ہاتھیوں کے برابر جسامت والے بڑے بڑے جانور کیوں نہ ہوں، یا ویل مچھلی کی طرح جو انسانوں کو کیا بڑی بڑی چیزوں کو نگل لیں، ان سب کی غذا کے فراہمی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لے رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ ایوری موونگ کریچر، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اور اللہ اس کے اسٹیشن کو بھی جانتا ہے، اور اس کے ایڈریس کو بھی جانتا ہے، اور اس کے مومنٹس کو بھی جانتا ہے۔ اس رب نے ان انسانوں کو 4 سورسز سے غذا فراہم کی ہے اس کی زندگی گزارنے کے لیے۔ ایک اس کا زمین کی پیداوار، دوسرے یہ کہ آبی مخلوق، سمندر کی مخلوق، تیسرے وہ جانور جس سے اس کا سمبند ہے، اس کا دودھ بھی وہ استعمال کرتا ہے، اور اس کی ایک ایک چیز انسانیت کے کام آتی ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا مَتَاعًا لَكُمْ، فرمایا کہ اس کے اون، اس کے کھال، اس کا چمڑا، اس کی ساری چیزیں تمہارے کام میں آتی ہیں۔ بعض ایسے جانور ہیں جن پر سوار ہوتے ہو، اور بعض ایسے جانور ہیں کہ کھا جاتے ہو ان کو، اور یہ سب تمہارے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کے لیے ہم آپ سے درخواست کریں گے سورۃ الانعام 6 نمبر کی سورت، اور سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت، اس میں ڈائٹری لاز ہیں، اور اس میں اللہ کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ تم اس پہ غور کرو کہ کیا ان چیزوں کو تم قابو کر سکتے تھے؟ کیا یہ بڑے بڑے جانور یہ تمہارے قابو میں کیسے آ گئے؟ اونٹ کوئی کم طاقتور نہیں ہوتا، ہاتھی کوئی کم وزندار نہیں ہوتا، لیکن انسان کے لیے ان کو مسخر کر دیا گیا، ان کو فنکشنل بنا دیا گیا کہ یہ تیرا باس ہے۔ باس کو نہیں بنایا گیا۔ بعض ایسے ہیں کہ پھاڑ کھائیں، ہم کو حکم چلتا نہیں ہمارا ان پر، اور بعض ایسے ہیں بیچارے سر جھکائے رہتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، ان جانوروں کو تم دیکھتے نہیں ہو، یہ تمہارے کیریئرز ہیں، حمولہ، حمالی کرتے ہیں تمہارے لیے، وَفَرْشًا، اور بچھے بچھے رہتے ہیں تمہارے لیے، تم سوار ہو جاتے ہو ان پر۔ کوئی سوار ہونے دیتا ہے؟ کوئی مخلوق ایسی ہے کہ دوسری مخلوق کو سوار ہونے دے؟ کبھی برداشت نہیں کرتی۔ انسان کو یہ اللہ کے حکم کے تحت برداشت کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہلی آیت شریفہ میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے پاکیزہ چیزیں جو زمین میں اگائی ہیں تمہارے لیے، ظاہر ہے کہ اس میں تمہاری محنت ضرور لگتی ہے، لیکن وہ پورا سسٹم میں نے بنایا ہے جس کی وجہ سے تم وہ فصلیں برآمد کر سکتے ہو۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین سے اگنے والی ساری چیزیں تم پر حلال، اور تم ان چیزوں کے کنزپشن کے وقت یہ خیال رکھنا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کے فنکشنز کیا ہیں، کس طرح وہ ہمارا دشمن ہے، اور کن ذرائع سے
یا کس سورس سے ہم پر اٹیک کر سکتا ہے، اس کے 3 سورس رب تعالیٰ نے اگلی آیت شریفہ میں بیان فرمایا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، در حقیقت وہ تمہیں سگنل دیا کرتا ہے برائیوں کے، اس کو کیسے بچیں؟ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست نعمت ہم کو عنایت فرمائی ہے، انسانوں کو، اور بلا تخصیص سب کو عنایت فرمائی ہے، اور یہ کامن نعمتوں پہ میں سے شمار ہوتا ہے اس کا، جو سارے ہی انسانوں کو دیا ہے، اس کو ضمیر دیا، اس کو انترآتما دی، اس کو کنسائنس دیا، وہ پتہ لگا سکے برائیاں کیا ہے۔ پھر انبیاء اور رسول اور کتابوں کا انتظام ہے، اس کو سمجھ میں آئے کہ اس کے رب نے اس کو کیا احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اس کا کام یہ ہے کہ تمہیں کھینچتا ہے سو کی طرف، والفحشاء، بے حیائی، بے حیائی کے کام۔ بے حیائی کی تفسیر کیسے ہو؟ وہ بے حیائی جس کو انسان کی فطرت گوارا نہیں کرتی، جو اس کو جانوروں کی سطح پر لے کے جائے، جانور کپڑے نہیں پہنا کرتے، اس سطح پر اس کو لے کر جائے، اس کی زینت ہے، اس کی سجاوٹ ہے کہ لباس میں رہتا ہے۔ اور وہ چیزیں بھی، آج کا دور ہی ایسا دور ہے، اس میں ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا کہ ان کے ذرائع کیا ہیں فحاشی کے، اور اسٹینڈرڈ وہی طے کرنا ہوگا جس اسٹینڈرڈ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دے دیا۔ اپنے اعتبار سے اگر ہم نے اسٹینڈرڈ بنایا، شاید اس پہ عمل نہ کریں یا وہ پریکٹیکل نہ ہو سکے۔ رب تعالیٰ نے جو باتیں نازل فرمائی ہیں، جو احکامات نازل فرمائے ہیں، وہ موسٹ پریکٹیکل ہر دور کے لیے، ہر انسان کے لیے ہیں۔ اس لیے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہم ہمیشہ دعوت دیتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہے، بلکہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ خود اس کو کھوجیں پورے قرآن شریف میں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تیسری آئٹم، تیسرا وہ دروازہ جس سے شیطان انسان پہ حملہ کر سکتا ہے، تو وہ یہ کہ اللہ پر وہ بات کہی جائے جو اللہ نے نہیں فرمائی۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، کئی مرتبہ قرآن شریف میں آیا، اور نہ تم نے کہنا اللہ پر کچھ بھی مگر وہ جو حق ہو۔ جیسے یہ سینٹنس کا جو طرز ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کچھ نہیں کہنا مگر حق۔ حق کہاں سے ملے گا ہم کو؟ حق سے بھرپور کتاب موجود ہے، اللہ کے تعلق سے بھی جو باتیں کہنی ہیں قرآن اور حدیث سے ہم کو کہنی ہے، اس سے آگے کی نہیں کہنی ہے۔ تو شیطان کا تعارف کرایا کہ وہ 3 ایسے ذرائع ہیں جس سے وہ تم پر اٹیک کر سکتا ہے، اور انسانوں کا ایک معاملہ اور بھی بتایا۔ انسان بعض چیزوں میں کافی ہوشیاری استعمال کرتا ہے، بعض چیزوں کے اندر عجیب اس کا رویہ ہو جاتا ہے۔ اس رویے کا یہاں تذکرہ کیا کہ جو چلے آ رہا ہے اس پر بات طے نہیں ہوگی، اصول اللہ کے نازل کیے ہوئے ہوں گے، اور اس میں ٹینشن ہے، ان چیزوں میں ٹینشن ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں میں اور آپ مداخلت کر سکیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کی 32 نمبر کی آیت شریفہ میں فرماتے ہیں، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہے للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ کون ہے وہ، سامنے لایا جائے اسے، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، ان کی زینت کے لیے، ان کے ڈیکوریشن کے لیے جو چیزیں نکالی ہیں اور پاکیزہ رزق نکالا ہے، اس کو حرام کرنے والا۔ بڑا ٹینشن کا معاملہ ہے، کسی کی مداخلت اللہ تعالیٰ کو اس میں برداشت نہیں۔ اور جو ایسا کرتے ہیں اور اپنی حدود کو تجاوز کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا سورۃ الانعام کی 139 نمبر کی آیت میں کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ انڈیڈ لاس میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کا قتل کیا بیوقوفی اور بغیر کسی نالج کے، اور جو اللہ نے رزق پرووائڈ کیا اس میں سے بعض چیزوں کو حرام کر ڈالا اللہ پر جھوٹی باتیں گھڑ کے۔ وہ قومیں جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر میں بین لگا لیتی ہیں، وہ نقصان میں جاتی ہیں، ان کی اکنامی لاس میں جاتی ہے۔ اور ان چیزوں کا جس کا تذکرہ ہم نے کیا ابھی، ایک تو طیبات من الرزق، زمین کی پیداوار
دوسرا یہ آبی مخلوق، اور تیسرے فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ثمانیت ازواج من الذئن اثنین ومن المعز اثنین. اس کے لیے سورۃ الانعام میں، سورۃ الانعام کے معنی ہی ہوتے ہیں ڈومیسٹک اینیملز، جن کا ہمارا رشتہ ہے اور جن کا گوشت ہم اپنے غذا کے بطور استعمال کر سکتے ہیں. دیٹ از الاؤڈ، اور سرٹن چیزیں ڈس الاؤڈ ہیں. اسی میں یہ جو جانور دکھائی دیتے ہیں اس میں انعام ہمارے لیے حلال کیا، اور انعام کس کو کہتے ہیں اس کی تفسیر سورۃ الانعام میں بیان ہو گئی. ہم نے آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا کہ ثمانیت ازواج، 8 پیئرز ہیں، 8 پیئرز ہیں، اور اس کی تفصیل وہاں ملے گی. جب ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے، ہم سیریل سے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، وہ بات وہاں آ جائے گی. اور یوں بھی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہیں. اس وقت اس میں کوئی طویل بات نہ کہتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کوئی حرام ٹھہراتا ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے. یہ بات، یہ چیزیں اگر ہمیں کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی، بدن کو سوٹ، ڈاکٹر کہتے ہیں فلاں چیز نہ کھاؤ، فلاں چیز نہ کھاؤ، فلاں چیز نہ کھاؤ، پرہیز کا بتاتے ہیں، تو یہ پرہیز ہو سکتا ہے ہمارا. حرام اور حلال کی بحث یہاں کبھی نہیں کھڑی ہوگی. یہ ہماری لائکنگ ہے یا ڈس لائکنگ ہے. ان 4 ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے جو رزق اپنے بندوں کو فراہم کیا، جو ایزیلی اویلیبل ہے، جو تمہیں سوٹیبل لگتا ہے، جو تمہیں پسند آتا ہے، جو طیبات ہے، کنزیوم کر سکتے ہو. چوتھی چیز پرندے، اور ان چیزوں کے اندر میں دیگر تفصیلات بھی آپ کو معلوم ہیں. ہم اس وقت تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے. ہم جا رہے ہیں کہ اس کی بنیادیں کیا ہے، اور ان چیزوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز ہمارے منہ سے ادا نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں شے ایسی اور فلاں شے ویسی. یہ اس کا پورا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو. فرمایا رب تعالیٰ نے آگے، انسانیت کا عجیب معاملہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ فالو کرو اسے جو اللہ نے نازل کیا. فالو کرنے کی شے کیا، یہ بہت انتہائی اہم بات ہے. فالو کرنے کی صرف ایک شے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، اپنی کتابیں. فالو کیسے کریں اس کا پریکٹیکل ہر دور میں انبیاء اور رسل اور ہمارے لیے القرآن اور اس پر چل کر دنیا کو عملی نمونہ دکھا دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی رول ماڈل آخر تک قیامت تک رہے گا. یہ آیتیں ہیں، اور اس پر کیسے عمل کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھائی دے گا. اور یہ دونوں لائن جیسے ریل کی 2 لائنیں چلا کرتی ہیں، ساتھ میں چلا کریں گی قرآن شریف اور اس کی عملی سنتیں. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے، فالو اس کو نہیں کرتا. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے پرکھوں کو پایا چلے آ رہا اتنے دن سے، بس اس کو فالو کریں گے. رب تعالیٰ نے یہاں ایک سوال کیا ہے ساری انسانیت سے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا ان کے آبا اور اجداد کسی چیز کی عقل نہ رکھتے ہوں اور وہ ہدایت والے راستے پہ نہ ہوں، پھر بھی ہوگا؟ یہ بڑی تعجب کی بات ہے. اور آگے پھر مثال دی ہے اس طرح کی کہ اس طرح کے لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات اور بینات سے روگردانی کر کے وہ رسمن اور رواجن جس آئیڈیا پر اور یا آئیڈیالوجی پر چلا کرتے ہیں، ان کی ایک مثال بھی دی. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. ایسے نافرمانوں کی مثال اس شخص کی مثال، اس ریوڑ کے جانور کی مثال دی جا رہی ہے جو ہانکنے، پکارنے، ڈنڈا بجاتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، باقی اس کو کوئی تقریر اس کے سامنے کی جائے اس کے کچھ بھی پلے نہیں پڑنی. یہ تو انسان کی ہی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سماعت کی وہ فیکلٹی دی ہے جو جانوروں کو نہیں دی. اور پھر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ یہ فیکلٹیز ہیں، ان فیکلٹیز سے جو اس کو ان پٹ آتا ہے، اگر اس ان پٹ کو وہ اپنے پروسیسنگ یونٹ میں نہیں ڈالتا اور اس پر عقل استعمال نہیں کرتا، اس کی مثال دی گئی. اور رب تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ انسان عقل نہ استعمال کریں، جبکہ اس کی جو فزکس، اس کا پیدائشی سسٹم، دیگر سارے سسٹم اس کے دیگر جانوروں سے ملا کرتے ہیں.
فرق اس میں صرف جو رکھا ہے وہ یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ریزننگ کی قوت دی ہے، اس کو عقل دی ہے، اس کو فہم دی ہے، اور جو اس فیکلٹی کو اور اس نعمت کو استعمال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے اللہ ان کو گندگی میں پھینک دیتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ کہاں ہمیں عقل چلانی ہے، لیکن عقل کی جو لگامیں ہیں اس کا بھی خیال رکھنا، کتاب و سنت۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا رب تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگو جو ایمان لائے، کنزیوم کرو پاکیزہ سوٹیبلز جو ہم نے تم کو پرووائڈ کیا، لیکن تم میں گریٹفلنس آنی چاہیے، شکر آنا چاہیے اللہ کا۔ اگر حقیقت میں تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کی غلامی میں اپنے آپ کو دیے ہوئے ہو، تو اس ایک روٹی سے بھی تم اپنے رب کو پہچان سکتے ہو۔ اس کی طرف قرآن شریف نے دعوت دیا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، روپے 2 روپے کی بھی آج سے زیادہ قیمت کی ایک روٹی نہیں ہوا کرتی، ایک بریڈ لے لیجئے آپ، 1 روپے کی بھی قیمت نہیں ہوا کرے گی، لیکن ان فیکٹرز کو اللہ تعالیٰ نے گنایا کہ تمہارے ٹیبل پر جو روٹی یہاں پہنچی ہوئی ہے تمہارے دسترخوان پر، وہ کسی صورت میں پہنچ نہیں سکتی تھی جب تک یہ سارے فیکٹرز میں وہاں پیدا نہیں کرتا، اور ان فیکٹرز کو اس طرح سے الائن نہیں کرتا کہ اس کے ذریعے تو فصل اگا سکتا اور اپنے منہ تک کے اس اناج کو لے جا سکتا، اور وہ بھی کچا نہیں، پکا کے کھانے کی تجھے تمیز دی، تیری تربیت کی جنت میں رکھ کر تجھ کو شعور دیا چیزوں کا استعمال تو کیسا کرے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے 80 نمبر کی سورت شریفہ میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ انسان کو چاہیے کہ ذرا تو غور کرے اپنے کھانے کی طرف۔ صرف ایک بار کا کھانا جو سامنے رکھا ہوا ہوگا، جیسا بھی ہو، چاہے سوکھی روٹی کیوں نہ ہو اور نمک کیوں نہ ہو، اس کو دیکھ کر وہ پہچان سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کی قدرتوں کے ذریعے یہ چیز یہاں پہنچی ہے، ورنہ میرے بس کی بات نہیں تھی کہ میں یہ کر سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی آئٹمز کی طرف دیکھے، غور کرے۔ انا سببنا الماء صبا، ایک پرٹیکولر انداز اور مقدار سے، پرٹیکولر موسم سے میں نے بارش کو برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، زمین کو پھاڑا بھی اور نرم بھی رکھا کہ وہ دانہ اندر دبائے تو زمین کو پھاڑ کے اس کے کوپل باہر نکل آئے۔ فانبتنا فیہا حبا، پلسس اگائے، انگور ہیں، کھجور ہیں، زیتون ہیں، طرح طرح کی فصلیں ہیں، اور خوبی کی بات کہ تو بھی کھا اور تیرے جانوروں کو بھی کھلا اس کا ریسیڈیو۔ یہ جو غذائیت ہم حاصل کرتے ہیں، ہر طرح کی سبزی اور ہر طرح کا اناج، اس کی جتنا بھی ریسیڈیو یا ویسٹیج ہے، سارا کا سارا ہمارے جانوروں کے، ان جانوروں کے کام آتا ہے جو یہ ساری چیزیں کھا کے بدلے میں ہمیں دودھ دیتی ہیں۔ وہ جانور سارے کے سارے لائن سے، زبردست تعداد میں اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک رزق فراہم کیا ہے ان جانداروں سے۔ صرف گوشت کے نقطہ نظر سے ان کو نہ دیکھیے، دودھ کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیے۔ دودھ بھی کہاں سے سپلائی کرتا ہے، نہریں بہا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک آدھ چھوٹے موٹے سٹی کا انداز لگائیے کہ کتنے لیٹر دودھ روزانہ کنزیوم ہوتا ہے۔ ہائے پھٹ جائے گی انسان کی کہ آیا کہاں سے۔ ظاہر ہے کہ جانور کے بدن سے نکلا، بین فرس دمن بین فرسن فرمایا، اس کے باڈی سے تجھے میں وہ چیز پلاتا ہوں جو بڑی تجھے ٹیسٹی بھی لگتی ہے، آرام سے تیرے حلق میں بھی اتر جاتی ہے، اور اس کے ریسیڈیو اور خون کے بیچ کی چیز اس کے بدن سے نکال کے تجھے پلاتا ہوں۔ کیا اس میں دکھائی نہیں دیتا کہ کسی نے اس سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے اور یہ میرے فیور میں جا رہا ہے، مجھے فیور کر رہا ہے یہ پورا سسٹم۔ آسمان کو دیکھیں، مجھے فیور کر رہا ہو، میری خدمت کر رہا ہو، سورج میری خدمت کرے، پانی، ہوا، بادل، جانور، ہر چیز میری خدمت میں لگی ہے، پھر مجھ سے کچھ چاہا نہیں جائے گا؟ ایسی ہی زندگی میں گزار دوں، ان تمام نعمتوں کو بے دریغ خرچ کرتے رہوں جتنی میری کیپیسٹی ہو، اور میں کبھی یہ سوچوں نہیں
کہ اس پہ کوئی شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کے تعلق سے ایک بات کہتے ہیں، ہم بعض چیزوں کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ پیدائشی حق ہے. ایک 2 ہاتھ ہیں ہمارے، تو ہاں سب کو تو 2 ہاتھ ہوتے ہیں، کون سی نئی بات کر رہے ہیں بھئی. یہ 5 انگلیاں سب کو ہوتی ہیں، کون سی نئی بات کر رہے ہیں. یہ ناشکری ہے. شکر کا معاملہ یہ کہ جو کچھ تم پزیس کرتے ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور تم کو جو کنزیوم کرنا ہے حلال اور پاکیزہ تم کنزیوم کر سکتے ہو. نبیوں کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. اے رسولو، ساری پاکیزہ چیزیں جیسے چاہو کنزیوم کرو، مگر اعمال تمہارے نیک ہونا چاہیے. جو کچھ تم کر رہے ہو میں اسے واچ کر رہا ہوں. ہر بندے کو اللہ واچ کر رہا ہے. جذبہ کیا اٹھتا ہے ہمارا؟ بعض ڈائلاگ بولنے سے نہیں ہوگا، اندر کی کیفیت ہونی چاہیے کہ میرے رب نے اتنا انتظام کیا. حالانکہ میں غریب ہوں، 2 روٹی بڑی مشکل سے حاصل کر پایا ہوں، لیکن یہ بھی میں حاصل نہیں کر سکتا. اگر میں کروڑ پتی بھی ہوتا، یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نہیں بناتا، بارش کا، ہواؤں کا، سورج کی شعاؤں کا، زمین کی نمو کا، نشو و نما کا. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو میرے ہوٹوں تک کے نہیں پہنچتی. چاہے 1 کروڑ روپے میں خرچ کر دوں، 1 روٹی یہاں نہیں پہنچتی تھی. فرمایا رب تعالیٰ نے وحدائق غلبا متاع لکم ولانعامکم. یہ صرف یہ بات ایک دلیل کے طور پر دی گئی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ الْكُبْرَى، یاد رکھنا کہ ایک دن وہ زبردست بلاسٹ ہونے والا ہے قیامت کا، اور تجھ کو حساب دینا ہے کہ یہ نعمتیں تو نے استعمال کی تھیں، تو نے اس کے ریٹرن میں کیا دیا. تیرا جذبہ کیا تھا؟ تجھے جذبے کی فرمائش کی تھی، تیرا جذبہ کیا تھا؟ اب اس وقت ضرورت ہے ہر شخص کے لیے کہ وہ سوچے کہ جو کچھ اس کو اللہ نے دیا ہے، چاہے اس کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوں یا اس کے دسترخوان کی 2 روٹیاں کیوں نہ ہوں، اس پر وہ کیا شکر ادا کر رہا ہے اللہ کا، کس طرح اس نے کرنا چاہیے، کیا بہتر انداز ہو سکتا ہے، اس کو ڈھونڈنا چاہیے. اس لیے کہ تم اور میں اور ساری دنیا حضرت کے انسان، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک ایک بار کھڑا کرتی ہے، وہ برزور اللہ الواحد القہار، اوپن اپ ہو جائیں گے سب کے سب. اللہ واحد القہار کے سامنے سب کو پیشی لگ جائے گی. اس دن کے ہماری کیا تیاری ہے، میری پرسنل، وہ سوچنا ضروری ہے. اگلی آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. در حقیقت اس نے تم پر حرام کیا ہے مرا ہوا جانور، چاہے اس لسٹ کا کیوں نہ ہو، لیکن وہ ذبح کے پہلے قدرتی موت مر چکا. اور موت بھی کس کس طرح کی، پھر سورہ انعام میں اس کی تذکرہ فرمایا، گر کے مرا ہے، سین لگا کے مرا ہے. جب انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے، موت کی کوئی بھی صورت ہو، اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے، اب وہ حلال نہیں رہا. کیوں نہیں رہا، کاہے کو نہیں رہا، یہ ایک سوال ہے. اور اس میں بڑی بڑی تحقیق، سائنس کو ادھر سے ادھر کو لائیں. میرا ایسا خیال ہوتا ہے، اور میرا مزاج بھی یہ ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ نہیں کھانا ہے، یس سر نہیں کھانا ہے، اس نے حرام کر دیا. والدم، بلڈ بہتا ہے، اس کی باڈی کی سے جو بلڈ بہا ہے وہ حرام ہے ہمارے لیے. ولحم الخنزیر، پورک، سور کا گوشت، سوائن، ہیم بھی شاید بولتے ہیں. اور یہ ساری لسٹیں موجود ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اور تورات اور انجیل بھی موجود ہے. اس کے بعد بھی بے تکلفی سے کنزیوم ہو رہا ہے دنیا میں، سود بھی، شراب بھی، اور پورک بھی. کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ اپنے لیے راستے نکالے گئے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے، ہمارے رب کا حکم آ گیا، ہم نہیں کھائیں گے. وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا. غیر اللہ کا نام ہے، کیا اس نے پیدا کیا اس جانور کو؟ یہ بہت اہم سوال ہے. جس نے پیدا کیا ہے اس کے ہی نام پر ہم اس کی جان لے سکتے ہیں، اس قول کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر. بھائی جان نہیں لے سکتا میں تمہاری، تم کو پتہ رہنا چاہیے کہ مجھ سے اور تم سے بڑا وہ اکبر رب ہے جس نے میری غذا کے لیے تم کو پیدا کیا ہے. اس وجہ سے میں تمہاری جان لے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا ذبح کے وقت، بسم اللہ اللہ اکبر.
فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، انتہائی مجبور ہو جائے، اس کی جان جانے کا وقت آ جائے، بغاوت نہیں ہونا چاہیے اللہ کے احکامات کے ساتھ، وعاد دوبارہ وہ حالات پھر نہ تیار کر لے، یا اس کا عادی نہ ہو یا اس کا شوقین نہ ہو۔ تو یہ چیزیں بھی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، انسانی جان کا اتنا احترام ہے کہ یہ چیزیں بھی استعمال کر کے اپنی جان بچا لینا، لیکن اس کا عادی نہیں بننا۔ انتہائی مجبوری کے حالات تجھے تیرے سامنے آئے، تجھے لگے کہ اب جان نہیں بچ سکے گی، میں الاؤ کر رہا ہوں اس صورت میں کہ بعد میں دوبارہ نہیں کرنا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت مغفرت والے اور بہت رحم والے۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا، کن چیزوں کو حلال ٹھہرایا، اس کی کتاب سے پتہ کریں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے، وہاں سے ہم کو سنتیں مل جائیں گی۔ چند اور چیزوں کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں۔ یہ جتنی بھی حرام اور حلال کی باتیں اس رکوع میں آئی ہیں، وہ آئی ہیں ڈائٹری ہیبٹس آف دا ہیومینٹی، انسانیت کے خوراک کے خاطر۔ اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے حرام ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی 151 نمبر کی آیت میں فرمایا، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم واياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اس کے بعد بھی 3-4 آیتیں ہیں، یہاں ان حرام کی لسٹ دی گئی ہے۔ یہ تو کھانے کے تعلق سے حرام اور حلال کی بات ہوئی کہ بڑے بڑے حرام اور دوسرے جس خیالات کے حرام ہیں، جو عقیدے اور ایمان کے حرام ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ ایسے حرام ہیں کہ چٹ کر جائیں بہت ساری نیکیوں کو، انسانوں کو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس آیت کی جو اسٹائل ہے، یہ اسٹائل دوسری جگہ نہیں دکھائی دیتی۔ قل سے بات شروع ہو جاتی کہ نبی آپ فرمائیے، لیکن یہاں دوسرا ایک لفظ آیا، تعالو، کم ہیئر۔ تعال لفظ آپ نے سنا ہوگا عرب میں، تعال کا مطلب ہی ہوتا ہے کم ہیئر، ادھر آؤ۔ اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تم کو پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پہ کیا حرام کیا ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، کبھی کسی کو کسی حال میں رب کا شریک، پارٹنر، ایسوسیٹ کبھی ماننا نہیں، محسوس بھی نہیں کرنا، تمہارے خیال میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ اس کا کوئی ایسوسیٹ، اس سے کوئی برابر ہو سکتا ہے، کوئی اس کا پارٹنر ہو سکتا ہے، کوئی اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی اس کا والد ہو سکتا ہے۔ سب فضولیات سے بچتے رہنا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بیسٹ بیہیویئر ہونا چاہیے۔ تمہارا بیہیویئر اگر والدین کے ساتھ خراب ہے تو بہت بڑا حرام ہے۔ یہ شرک کے بعد ہمیشہ اس آئٹم کو اللہ نے لیا ہے۔ والدین کے ساتھ میں بدسلوکی کو شرک کے امیڈیٹ بعد لینے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جتنا شرک کا گناہ اور ٹیمپریچر ہے، اس کے بعد اس کا ٹیمپریچر آئے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کا قتل نہ کرنا۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی رزق ہم ہی دیں گے، ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ جتنے انسان ہم نے پیدا کیے ہیں اتنا رزق بھی اس کا اس دنیا میں، اس دنیا کی ماحول کو اور یہاں کی زمین کو، اور تمہاری عقل میں وہ چیز ڈال دی ہے کہ تم ان پروڈکشن کو اتنا بڑھاتے چلے جاؤ گے۔ پیدا میں نے کیا ہوں تو میری ذمہ داری کہ ان کو رزق پہنچاؤں۔ تنگی ہم محسوس کرتے ہیں ہماری لگژریز کے لیے، نیسیسٹی ہماری کیا ہے اور ایکسیسریز ہماری کیا ہیں اور لگژریز ہماری کیا ہیں، اس کو تینوں کو الگ کریں۔ اکنامکس جس نے پڑھا ہوگا میری بات کو سمجھ پائے گا کہ نیسیسٹی کیا ہے۔ نیسیسٹی، سب سے بڑی نیسیسٹی اناج، اور آپ اپنے خود کے بجٹ کو، جو آپ کی سیلری ہے یا گھر میں جو آپ پیسے دیتے ہیں، اس کا ذرا بجٹ بنائیے کہ اس میں اناج پہ خرچ کتنا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 5 سے 10%۔ دیگر اشیاء میں ہمارا جاتا ہے۔ بدن ڈھانکنے کے لیے سیدھے سادے کپڑے ہمارے لیے کافی ہیں، اور 2 وقت کی روٹی بھی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن کافی ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے جو ٹیسٹ کے حساب سے ہمیں چاہیے، یا کپڑوں پہ ہمارے خرچے، یا زیورات پہ ہمارے خرچے،
یا ڈیکوریشن پہ ہمارے خرچے، ذرا اس کو تو نکالیں. الیکٹرک بلز ہیں، ٹیلی فون بلز ہیں، اس کی ذمہ داری نہیں لی. ہماری ذمہ داری اناج کی لی ہے اللہ نے، اور وہ سب کو دے رہا ہے. پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وہ نیچرل سسٹم تو برابر ہے، لیکن اس نیچرل سسٹم پہ کچھ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے دیتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر. آج بھی ملکوں میں، خصوصاً یورپ کے ممالک میں، ہزاروں ٹن بٹر اور ہزاروں ٹن چیز اور ملک اور ریٹس کو برقرار رکھنے کے لیے اناج بھی سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے کہ فائنانشیل نقصان نہیں ہو، غریبوں تک پہنچنے نہیں دیا جاتا. یہ تقسیم کا سسٹم ہمارے ہاتھوں میں دیا اور ہم وہاں جا کے فیل ہوتے ہیں اور انسان بھوک سے مرتے ہیں. کسان ہمارے علاقے کے خودکشی کرتے ہیں. میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور استغفار مانگتا ہوں، یہ کسان جو خودکشی کرتے ہیں اس میں میرا بھی کچھ رول ہوگا. میں نے کیوں نہیں توجہ دی ان کسان؟ کیوں کسان بھوکا مر رہا ہے؟ کسان جو اناج اگاتا ہے، محنت کرتا ہے زمین پہ، آج اس کو بھوکے مرنے کی نوبت آئی. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا کچھ سسٹم ایسا ہے کہ ہم نے کبھی اس کی فکر نہیں کی کہ انسان کا بچہ، حضرت آدم کا بیٹا یا بیٹی بھوک کے مارے مرے. اور ہمارے یہاں اناج دیکھ لیجئے کس طرح پھینکا جاتا ہے. دعوتوں میں دیکھ لیجئے لوگ بیٹھے رہتے ہیں کھاتے وقت، اس وقت دیکھیے کہ کتنا ویسٹ کیا جاتا ہے. ایک ایک دانے کا حساب دینا ہے. ویسٹ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تم کو کھانا ہے وہ کھا لو، لیکن چیزوں کو ضائع اور ویسٹ نہ کرو. اس کے بعد میں پھر اور لسٹ ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اینی obscenity کے قریب، فحاشی کے قریب نہ جانا، چاہے اس کا ظاہر پہلو ہو چاہے باطن پہلو ہو، قریب ہی نہیں جانا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. میں نے نمبر دیا اس کا، سورۃ الانعام میں 151 نمبر کی آیت سے وہ مضمون شروع ہوتا ہے. وہاں سے پتہ لگانا چاہیے ہم نے کہ ہمارے رب نے ہم پہ کیا حرام کیا ہے. یہ ہمیں اور کہیں نہیں ملے گا، صرف کتاب اللہ میں کمپیکٹ صورت میں مضمون ملے گا کہ یہ اور یہ چیزیں حرام ہیں. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اللہ ہم کو بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. حلال سے ہمارے اطمینان ہو، صبر ہم کو آئے اور ہم دیگر لوگوں کی ضروریات کو بھی محسوس کریں. اور رب تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے بندوں کے لیے فراہم کی ہیں اس پر قبضہ کر کے لوگوں کو نہ دینے والا یا لوگوں پر یہ قدرتی نعمتوں کو روکنے والی حرکتوں سے ہم ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں. اللہ صراط مستقیم کی ہم کو ہدایت دے، اس پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو کچھ کہا گیا اس کو قبول فرما لے، میری بخشش فرما دے، میری مغفرت فرما دے، اور آپ تمام حضرات کی بھی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.